السلام علیکم پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک خوددار لڑکی کے بارے میں جو کہتی ہے بس میں فطرتاً ایسی ہی ہوں۔ تو ہم چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ ماریا محض 13 سال کی تھی مگر امور خانہ داری میں ماہر ہو چکی تھی کیونکہ اس نے 10 سال کی عمر میں گھر کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ ایک دن اس کی والدہ اچانک فوت ہو گئی تھیں۔ تب سے وہ اپنے چھوٹے بھائی اور والد کا خیال ایک ماں کی طرح رکھنے لگی تھی۔ ماریا کی امی کے انتقال کے بعد اس کے والد بیمار رہنے لگے۔ ان کی بیماری کی وجہ سے اخراجات بڑھ گئے۔ جب یہ پتہ چلا کہ اس کے والد کو گلے کا سرطان ہے اور ڈاکٹر نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ان کا علاج بیرون ملک ہوگا اور اس کے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، وہ یہ تصور کر کے ہی کانپ جاتی تھی کہ اگر اس کے والد بھی امی کی طرح ساتھ چھوڑ گئے تو وہ اپنے 8 سالہ بھائی کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی۔ ماریا ایک سنجیدہ مزاج لڑکی تھی مگر اسے فٹ بال دیکھنا پسند تھا اور خاص طور پر براہ راست میچ دیکھنا تو اس کی واحد تفریح تھی۔ اس کا پسندیدہ فٹ بالر قاسم بلوچ تھا جو شائقین کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ اپنے عمدہ کھیل سے وہ پورے شہر کا ہیرو بن چکا تھا۔ ماریا کو جب پتہ چلا کہ شہر میں ایک میچ ہونے والا ہے تو وہ اس میچ کو دیکھنے کے لیے مچل گئی مگر میچ کا ٹکٹ لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کے والد نے جیسے تیسے کر کے ایک ٹکٹ حاصل کر لیا۔ ماریا کو خواتین والے حصے میں سب سے آگے جگہ ملی۔ کھلاڑیوں سے زیادہ تماشائیوں کا جوش قابل دید تھا۔ قاسم نے اپنے پرستاروں کو مایوس نہیں کیا۔ ماریا کے فون پر ایک سہیلی کی کال آ گئی۔ شور کی وجہ سے ماریا کو آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ آگے کو جھک کر بات کر رہی تھی کہ قاسم کی ضرب سے فٹ بال اڑتی ہوئی آ کر سیدھی ماریا کے سر میں لگی۔ اس کا سر کرسی سے ٹکرایا اور وہ زخمی ہو گئی۔ پورے اسٹیڈیم کے ساتھ قاسم نے بھی بڑی اسکرین پر ماریا کو زخمی ہوتے دیکھا۔ ماریا کو چوٹ زیادہ نہیں لگی تھی۔ اس نے میچ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہیں پر اس کی پٹی کر دی گئی۔ میچ تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا مگر پھر شروع ہو گیا۔ قاسم نے میچ کے آخری لمحات میں گول کر کے اپنی ٹیم کو میچ جتوا دیا۔ میچ ختم ہوتے ہی قاسم سیدھا ماریا کے پاس آیا۔ ماریا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قاسم جیسا بڑا فٹ بالر اتنا بڑا انسان بھی ہوگا۔ قاسم نے ماریا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اپنی شرٹ اتار کر دستخط کر کر ماریا کو دے دی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے مینیجر سے کچھ پیسے لیے اور ماریا کو دینے کی کوشش کی مگر ماریا نے ہاتھ کھینچ لیا اور معذرت کرتے ہوئے بولی، معاف کیجیے سر، میں یہ پیسے نہیں لے سکتی۔ آپ نے جو میرے لیے کیا وہی کافی ہے۔ تم ایک اچھی اور مختلف قاسم مسکرایا، خوددار بھی ہو۔ بس میں فطرتاً ایسی ہی ہوں، وہ انکساری سے مسکرائی۔ ماریا گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ اس کے والد کی تکلیف بڑھ گئی تھی، اس لیے انہیں پڑوسی ہسپتال لے گئے ہیں۔ ماریا دوڑی دوڑی ہسپتال پہنچی تو اسے سرجن ڈاکٹر نے بلایا۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچی تو ڈاکٹر نے بغیر کسی تمہید کے کہا، لڑکی جلدی سے پیسے کا بندوبست کرو اور ان کو باہر لے جاؤ۔ مگر ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ماریا بے بسی سے بولی۔ ڈاکٹر صاحب نے چند لمحے غور سے ماریا کی طرف دیکھا پھر بولے، سوشل میڈیا پر آج کے میچ کے چرچے ہیں اور ساتھ میں تمہارے بھی، کیا تم جانتی ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ماریا حیران ہوتے ہوئے بولی، کیونکہ میرے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے۔ اوکے، ڈاکٹر نے سر ہلایا اور بولے، سوشل میڈیا پر تمہیں ایک خوش قسمت اور خوددار لڑکی کے طور پر نمایاں کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس ایک تجویز ہے، تمہیں قاسم بلوچ نے جو شرٹ دی ہے وہ تم مجھے دے دو۔ میرا ایک کروڑ پتی دوست قاسم بلوچ کا پرستار ہے، وہ تمہیں والد کے علاج کا سارا خرچہ اٹھائے گا۔
بولو، ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے شرٹ کو چوما اور ڈاکٹر کو دیتے ہوئے بولی، میرے لیے میرے والد سے بڑھ کر کچھ نہیں، بس میرے والد کو بچا لیں. ڈاکٹر نے شرٹ لے لی. اسی رات ماریا کے والد کو علاج کے لیے بیرون ملک روانہ کر دیا گیا. اگلے دن ان کا آپریشن تھا. ماریا کو جب اطلاع ملی کہ اس کے والد کو ہوش آ گیا ہے تو سجدے میں گر گئی. جس دن ماریا کے والد گھر پہنچنے والے تھے، ماریا نے کچھ خرچہ کر کے گھر کو سجا دیا تھا. وہ گھر پہنچے تو گھر کو سجا ہوا دیکھ کر خوش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ایک موٹر سائیکل آ کر رکی. کورئر کمپنی کے نمائندے نے پھولوں کا گلدستہ اور ایک ڈبہ ماریا کو دیا. ماریا نے حیرانی سے پارسل وصول کیا. وہ یہ جان کر پاگل ہو گئی کہ پھول قاسم بلوچ نے بھجوائے تھے. وہ ایسا ہی عظیم انسان تھا. اس نے ماریا کے بارے میں پل پل کی خبر رکھی تھی اور تحفہ بھی اسی نے بھیجا تھا. تو دیکھا پیارے بچوں، جب ہم خودداری سے کام لیتے ہیں تو اللہ پاک بھی ہماری مدد کرتا ہے. اللہ حافظ.